السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریوان، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت ہی یونیک الفاظ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں یوز ہونے والے ہیں۔ جیسے کہ ہماری روز کی زندگی میں ہم بولتے ہیں ہائی، ہیلو، تھینک یو، سوری وغیرہ، یہ سارے ورڈز ہم بولتے ہیں، لیکن جو سنت سے ثابت ہے نا اس میں ہم کیا بولتے ہیں؟ سنت سے جو ثابت ہم ورڈ بولتے ہیں اس میں ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، جیسے کہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ سارے ورڈز ہمیں کب بولنے ہیں اور کہاں بولنے ہیں، تو یہی چیز میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ان سارے الفاظوں کو آپ چاہیں تو کسی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں یا پھر اپنے دماغ میں آپ یاد رکھیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں ان ورڈز کو ہمیں کہاں یوز کرنا ہے اور کب ہمیں بولنا ہے۔ تو میں نے یہ سارے ورڈز ایک نوٹ بک میں لکھے ہوئے ہیں، میں سارے آپ کو بتاؤں گی، آپ کو اسکرین پر بھی شو ہوں گے سارے، تو سارے آپ دیکھیں اور ان کو نوٹ بھی کرتے رہیں۔ سب سے پہلے ہے السلام علیکم۔ السلام علیکم یہ تو بہت ہی نارمل ہے، ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو نارمل ہے، ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ۔ جب آپ کسی کام کو شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں، اور جب بسم اللہ پڑھ کے ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کام میں برکت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یوز کیا جاتا ہے جب ہم آنے والے وقت میں، یعنی آنے والے فیوچر میں ہم کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں یا کوئی کام ہونے والا ہو، اس کے لیے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ۔ پاسٹ کی چیزوں میں نہیں کہا، جو گزر گئی چیز اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، جو آنے والی چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یعنی کہ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی آپ تعریف کرتے ہیں، کسی نے کوئی نعت پڑھا ہے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، کسی نے کوئی قرآن کی تلاوت کی ہے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، آپ نے کوئی خوبصورت چیز دیکھ لی، کسی خوبصورت بچے کو دیکھ لیا تب آپ کہتے ہو سبحان اللہ، تو کسی کی تعریف کرنے کے لیے سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یا اللہ۔ یا اللہ یعنی جب آپ کسی تکلیف میں، مصیبت میں ہوتے ہو تب آپ اللہ کو یاد کرتے ہو، کہتے ہو یا اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ کا یعنی یہ بھی تعریف کے لیے کیا جاتا ہے، جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہو، سب سے زیادہ اپنے لیے یوز کیا جاتا ہے، زیادہ تر لوگ دوسروں کے لیے کہتے ہیں، لیکن جب آپ خود کی چیزوں کے لیے تعریف کرتے ہو نا، جیسے کہ آپ نے کوئی نیا لباس پہنا ہے، کوئی نئی ڈریس پہنی ہے، تب آپ کہتے ہو ماشاء اللہ۔ جب آپ اپنی کوئی چیز، کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے، کسی بھی اپنی چیز کے لیے آپ ماشاء اللہ کہتے ہو، کسی دوسرے کی چیز کی تعریف کرنے کے لیے آپ کہتے ہو ماشاء اللہ، تو تب آپ کسی چیز کی تعریف کرنے کے لیے آپ کہتے ہو ماشاء اللہ، تو کسی کی تعریف کرنے کے لیے کہے ماشاء اللہ۔ تو نیکسٹ اس کے بعد ہے جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر یعنی جب ہم کسی کا شکر ادا کرتے ہیں تو انگلش میں ہم بولتے ہیں تھینک یو، تو تھینک یو کی جگہ ہمارے جو سنت سے ثابت ہے، عربک میں ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے، کسی کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، اور بدلے میں ہم کہتے ہیں پھر ویلکم، تو اس کے لیے بھی ورڈ ہے، اس کے لیے بھی آپ کہیں، اگر لڑکی ہے تو آپ کہیں وَإِيَّاكِ، اگر لڑکا ہے تو آپ کہیں وَإِيَّاكُمْ، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یوز کرنا ہے جزاک اللہ خیر، کسی کا شکر ادا کرے تو کہے جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، اس کے بعد ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ تو ہمیں بتائے شکر ادا کرنے کے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، جب آپ کو کوئی نعمت ملے، کوئی چیز ملے تب آپ کہیں الحمدللہ، کوئی بھی چیز کا شکر ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ کسی چیز کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور چھینک جب آتی ہے نا، جب آپ کو چھینک آتی ہے تبھی الحمدللہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ کو چھینک آئے تو آپ کہیں الحمدللہ، اور جو سننے والا ہے تو وہ کہتا ہے یا رحمک اللہ، یعنی آپ کو چھینک آئے تو سامنے والا کہے گا یا رحمک اللہ، اگر کسی اور کو چھینک آئے آپ نے سنا تو آپ کہیں گے یا رحمک اللہ، تو یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ یعنی کوئی گناہ آپ سے ہو جائے تب آپ کہیں استغفر اللہ، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو کہنا ہے استغفر اللہ، کوئی گناہ والی چیز آپ نے دیکھ لی تب کہے استغفر اللہ، یا پھر ہم ذکر بھی تو کرتے ہیں استغفر اللہ کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ہم استغفر اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، تو استغفر اللہ معافی کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ یعنی جب آپ کچھ صدقہ خیرات کرتے ہو، کسی کو کوئی چیز دیتے ہو تب کہا جاتا ہے فی سبیل اللہ۔ پھر اس کے بعد ہے فی امان اللہ یا پھر اللہ حافظ، جب آپ کسی
کہیں جاتے ہو اور وہاں سے آپ رخصتی لیتے ہو، وہاں سے آپ واپس لوٹتے ہو، تب آپ کہتے ہو اللہ حافظ فی امان اللہ، آپ دونوں میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہو، تو اللہ حافظ یا فی امان اللہ۔ اس کے بعد ہے توکلت علی اللہ، یعنی کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تب آپ کہتے ہو توکلت علی اللہ۔ آپ کہیں جا رہے ہو، کوئی بھی مصیبت آ گئی آپ پر، تو آپ نے وہاں کہنا ہے توکلت علی اللہ، ٹھیک ہے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، تب کہتے ہیں توکلت علی اللہ۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ کہا جاتا ہے جب آپ کوئی بری چیز، آپ کے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی، کوئی بھی ایسی بات آپ کے منہ سے نکل گئی جو آپ نہیں کہنا چاہتے، تو کوئی بھی بری بات آپ اگر بول دے تب آپ کہیں نعوذ باللہ، یا کوئی بھی ایسی گندی چیز، کوئی بھی بات آپ بولے یا دیکھے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ کہیں نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو نعوذ باللہ کہا جاتا ہے کوئی ناپسندیدہ والی چیز کو دیکھے آپ، کوئی بھی الفاظ آپ کی زبان سے نکل جائے، کوئی بھی گالی، کوئی بھی غلط الفاظ آپ سے نکل جائے، تب آپ کہیں نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد ہے فتبارک اللہ۔ فتبارک اللہ یہ کہا جاتا ہے کوئی اچھی چیز آپ جب دیکھتے ہو، سنتے ہو، تب آپ کہتے ہیں فتبارک اللہ، یعنی کوئی چیز اچھی دیکھی ہے، آپ نے سنی ہے، تب آپ کہے فتبارک اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آمین، دعا میں شریک ہونے کے لیے کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اس دعا میں آپ کہتے ہیں آمین، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اس کے بعد ہے ان للہ و ان الیہ راجعون، اس کے بعد کہا جاتا ہے نا ان للہ و ان الیہ راجعون، ہم کہتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے جب آپ کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں، کسی کی بھی آپ موت کی خبر سنتے ہو تو تب آپ کہتے ہو ان للہ و ان الیہ راجعون، اور جب آپ مصیبت میں ہوتے ہو تب بھی ان للہ و ان الیہ راجعون کہا جاتا ہے، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، تو اس چیز کو ہمیں یہاں پہ یوز کرنا۔ اس کے بعد ہے اللہم بارک۔ اللہم بارک کہا جاتا ہے کسی دوسرے کی ہم نعمت دیکھتے ہیں، جیسے ہم اپنے لیے تو کہتے ہیں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، تو اگر کسی چیز کی، کسی دوسرے کی نعمت دیکھتے ہیں، کسی کے پاس اچھا گھر ہے، کوئی چیز کسی کے پاس اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہم بارک۔ دوسرے انسان کی چیزوں کی تعریف کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اللہم بارک۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے میں بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہوں، تب آپ کہیں اللہم بارک۔ اگر آپ کو پتہ چلے اگر کوئی پڑھائی میں بہت زیادہ اچھا ہے تو آپ کہیں اللہم بارک۔ اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہے، کوئی اچھی نوکری وغیرہ، کچھ بھی اچھی چیز آپ دیکھیں، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، تب کہیں اللہم بارک، یعنی اس کے لیے آپ دعا کرتے ہو اللہم بارک۔ تو یہ ہے کچھ الفاظ جن کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بول سکتے ہیں، تو یہ سنت سے ثابت الفاظ ہیں جن کو ہم بولتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اور ہر مسلمان کو پتہ ہونا ہی چاہیے نا ہمیں کب کیا بولنا ہے، تھینک یو، سوری، یہ ساری چیزیں تو ہم بولتے ہیں، جہاں ہمیں ضرورت پڑے وہاں ہم بولنا ہے، ان میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو سنت سے ثابت چیز ہے ہمیں اس پہ زیادہ عمل کرنا ہے، کیونکہ جو سنت پہ عمل کرتا ہے اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں ان الفاظوں کو آپ لکھ لیں، ان کو اپنے ذہن میں یاد رکھیں، اور اپنی فیملی میں، دوستوں کے بیچ کہیں میں بھی آپ پریکٹس کریں، ان کو بولنے کی کوشش کریں۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، آپ کو علم حاصل ہوا ہوگا، تو ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔